السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، شاہدین عظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، قرآن کی برکت اور فضیلت کا تیسرا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں، اور چند صحیح احادیث کے روشنی میں قرآن کی چند اور برکتیں، فضیلتیں اور خصوصیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ تیسرا درس ہے قرآن کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں، جس کا مقصد خود اپنے آپ کو ان فضیلتوں سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن کی طرف لپکنے کی تعلیم دینا، اور ساتھ ہی ساتھ عام ترین مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ بتلانا کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، جس کی طرف توجہ بہت کم خوش نصیبوں کی جاتی ہے، یہ کتنا بڑا خیر ہے جس سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سیکھنے اور حفظ کرنے کو آسان قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے 7 حرفوں پر اتارا ہے، 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَى 7 أَحْرُفٍ۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر اتارا، 7 قرأت پر اتارا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، ان 7 قرأت میں سے کسی قرأت بھر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے اس کتاب مقدس کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے یاد کے لیے، ذکر کے لیے اس قرآن کریم کو سرل اور آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا مشکل ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں، قرآن کا سیکھنا بہت ہی آسان ہے، اور قرآن کو پڑھنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک شوق اور ایک ذوق اور قرآن سے دلی محبت اور قرآن کے حفظ کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کا لگن ہمارے اندر پایا جائے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہی مشکل ہے، اور نہ قرآن کے عمومی انداز سے سمجھنا ہی مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا یہ مشکل ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل انداز سے قرآن پر غور کر کے سمجھنا یہ اہل علم کا کام ہے، لیکن عمومی طور پر قرآن کا سمجھنا یہ بہت ہی آسان ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو پوری انسانیت کے لیے عام طور پر اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاص طور پر ہدایت کا سامان بنایا ہے، دستور حیات بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی توجہ دے، محنت کرے، دھیان دے، اور کسی کے شاگردی اختیار کر کے قرآن کا ترجمہ، معنی اور مفہوم
سمجھنا چاہے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز وہ بہت ہی مستفید ہوگا اور اسے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کا زیادہ حصہ یاد کرنے والا امامت کا مستحق ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت و فضیلت ہے۔ نماز کے اندر امامت میں اس آدمی کو زیادہ حق ہے اور اسے امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا جس کو قرآن کریم زیادہ حفظ ہو۔ یہ مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر غیر متعین امام ہیں تو امامت کے لیے، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اسے پیش کیا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے اور قرآن زیادہ حفظ کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جسے قرآن زیادہ یاد ہو، اور یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1564 ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نماز کی امامت وہ شخص کرے جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اس شخص کو جسے قرآن کریم زیادہ حفظ ہو، زیادہ یاد ہو، وہ مرتبہ والا ہے، فضیلت والا ہے ان لوگوں پر جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے ہاں ایرو گیرو نتو خیرو، جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن حفظ کرنے والے کی فضیلت ہے، یہ قرآن زیادہ یاد کرنے والے کا ایک مقام ہے جسے امامت کا منصب دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے ہے کہ اگر کسی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا کثرت اموات، زیادہ میتوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے، زمین کی تنگی کی وجہ سے، اگر ایک ایک قبر پر دو دو تین تین کو رکھا جائے، جائز ہے۔ اگر جگہ کی تنگی ہے یا قبر کھودنے والوں کی قلت ہے اور مردے زیادہ ہیں تو ایک قبر میں دو دو تین تین کو رکھنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر رکھا تھا۔ تو اگر نوبت یہ آ جائے کہ شریعت کی اجازت کے بعد ایک قبر میں دو رکھا جائے تو لحد سے قریب اس کو رکھا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا جسے قرآن زیادہ یاد ہو، جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ مثال کے طور پر زید اور بکر کو ایک ہی قبر میں کسی شرعی اجازت کے بعد رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ لحد سے قریب کون زیادہ رہے، پہلے اس کو رکھا جائے لحد سے قریب جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، قرآن زیادہ حفظ ہو۔ اگر زید کو زیادہ قرآن حفظ ہے تو اس کو مقدم کیا جائے گا بکر پر، اور اگر بکر کو قرآن زیادہ یاد ہے تو بکر کو زید پر مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن، احد شہدائے احد کو جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں دو دو تین تین رکھنا شروع کیا، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ یاد ہے، ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، اور جب اللہ کے رسول کو یہ بتلایا جاتا تھا کہ فلاں کو قرآن زیادہ یاد ہے شہدائے احد کے دن، تو اللہ کے رسول لحد کی طرف اس شخص کو، صحابی رسول، اس شہید کو مقدم کرتے تھے، آگے رکھتے تھے جس کو قرآن
زیادہ یاد ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1343 ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں جدال کرنا، بیجا ناحق بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑے اور لڑائی کرنا، یہ کفر ہے۔ قرآن کے اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بیجا قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن کے کسی حکم کے بارے میں بیجا جنگ و جدال کرے تو وہ اس کا شمار کافروں میں سے ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں جنگ و جدال کرنا یہ کفر ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 4605 ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ قرآن کے بارے میں بیجا، بے دلیل، بے تکی بحث و مباحثہ کرنا، جنگ و جدال کرنا یہ کفر ہے میرے بھائیوں، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی عظمتوں اور برکتوں میں سے ہے کہ قرآن کا یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تلاوت کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ جب کوئی بندہ، کوئی بندی اپنے گھر کے اندر یا کسی جگہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے فارغ البال ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے، تو اس کے دل میں جتنا ہی قرآن کی تلاوت کے بارے میں اخلاص ہے، جتنا ہی لگاؤ ہے، جتنی شوق اور دلچسپی ہے، تو چونکہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کو۔ چنانچہ جب کوئی آدمی اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر کسی جگہ وہ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا فلان تلک السکینہ انزلت عند القرآن او للقرآن، اے فلاں قرآن کی تلاوت کرو۔ اس وقت قرآن کی تلاوت کے وقت ایک سکینت، اطمینان، سکون اور وقار لے کر کے فرشتے اترتے ہیں جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کتنا بڑا رتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے قرآن کی تلاوت کا، لیکن آج ہم لوگ خالی وقتوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ ٹائم رہتا ہے، سلف صالحین میں سے بہت سارے سلف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے ان کے دلوں میں اتنا شوق اور اتنی محبت ہوا کرتی تھی کہ جیسے وہ فرصت پاتے تھے، چند منٹ کے لیے بھی وہ فرصت پاتے تھے، گھر کے کسی کونے اور کنارے میں جہاں شور اور ہنگامہ نہ ہو قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ جس جگہ بیٹھ کر وہ تلاوت کیا کرتے تھے بیٹھک کی وجہ سے وہ جگہ کالی ہو جایا کرتی تھی۔ اور قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتا ہے سکینت و وقار کو لے کر کے۔ اور قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ قرآن یہ شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے، جسمانی بیماری کے لیے بھی اور دلی بیماری کے لیے بھی، روحانی بیماری کے لیے بھی۔ جو شخص قرآن کو بغور پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، یقیناً اس کے دل کے اندر جو شرک، کفر، منافقت، بدعملی دیتا ہے۔ قرآن یہ
شفا ہے، دل کے لیے شفا۔ دل سے قرآن کینہ کو نکالتا ہے، کپٹ کو نکالتا ہے۔ زبان کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم بس کثرت قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد اور کتنی سعادت مند ہے وہ مسلمان عورت جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے قرآن کی تلاوت کرنے کی، چاہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، اور چاہے وہ اپنی مسجد کے اندر ہو۔ اور کتنا ہی سعادت مند ہے وہ گھر جس گھر کی عورتیں، جس گھر کے مرد، جس گھر کی بچیاں اور جس گھر کے بچے ٹائم نکال کر اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، سکینت و وقار اترتا ہے۔ اور اگر کسی بیمار پر یقین کے ساتھ، کسی بیمار پر کسی طرح کی بیماری ہو، کینسر ہو، کورونا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اگر اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جسموں کے لیے شفا کے طور پر بھی اتارا ہے، پڑھے، کوئی بھی سورت پڑھے اور دم کرتا رہے تو انشاءاللہ اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ بڑی سے بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اگر قرآن کی تلاوت کے بارے میں پڑھیں گے تو کتنے ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے ریجیکٹ کر دیا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ لاعلاج بیماری ہے، اس سے شفا نہیں ہو سکتی، اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن کو بطور شفا پڑھا ان کے مریض جابر ہو گئے اور ان کے مریضوں کو شفا مل گئی۔ دیکھیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماروں پر معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ جادو کا علاج قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ جادو کا علاج بہت ساری آیتیں قرآن کی اور بہت ساری صورتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے جس سے دنیا کے اندر تو برکت ملتی ہی ہے، بلکہ بعض مخصوص صورتوں کی تلاوت سے عذاب قبر سے بندہ آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کے عادی بنو، عادت کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر، اللہ کی بندگی کے طور پر۔ ہر طرح کا سکون میسر ہوگا، فرشتے اتریں گے، روحانی، جسمانی اور قلبی بیماریاں اس سے دور ہوں گی، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھانے کی محنت یا اس کے یاد کرنے کا مقام و رتبہ اور شرف کو شادی بیاہ کے اندر مہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وہ چاہتا ہے اور مہر میں زیورات، روپے، پیسے یا کوئی سامان دینے کی طاقت نہیں رکھتا یا طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اگر لڑکی راضی ہے تو لڑکا قرآن کریم کی تعلیم اسے سکھا کر کے دے کر کے اس کو مہر قرار دے دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذهب، جاؤ، فقد ملکتھا، ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا، اس لڑکی کا، یعنی تمہارا عقد، تمہارا نکاح اس لڑکی سے میں نے کر دیا، بما معک من القرآن، اس بات پر کہ جو تمہیں قرآن یاد ہے یا پڑھنا جاتا ہو یہ اس کو سکھاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ گویا قرآن سکھانے کو مہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ کتنا برکت والا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی مہر رکھی، ان کو پہلے کہا جاؤ مہر تلاش کر کے لاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مہر تلاش کر کے لاؤ، اگر کچھ نہ ملے تو لوہے کی انگوٹھی۔ صحابی کے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں پا رہا ہوں جس کو آپ مہر میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذْهَبْ، جاؤ، فَقَدْ مَلَّكْتُهَا، ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا، اس کا شوہر بنا دیا، اس کا عقد کر دیا۔ اس مہر پر
کہ تم اسے وہ قرآن اتنا قرآن سکھاؤ جتنا قرآن پڑھنا تم جانتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کی عظمت و برکت بے پایا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے اس کلام کے قدردان اور عزت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن والا جس کو کہا جاتا ہے، صاحب قرآن جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ اللہ کے خاص ترین لوگ ہیں۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا، قرآن کو بکثرت زیادہ سے زیادہ عبادت کے طور پر، بندگی کے طور پر پڑھنے والے کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتہ کہا گیا۔ یہ اللہ والے خصوصی بندے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے صاحب قرآن ہی یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ترین بندے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہے تو ہمارے لیے قرآن کریم کے ساتھ اگر ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ درست ہے، صحیح ہے، تو یہ قرآن کریم روز قیامت ہمارے لیے دلیل، پروف اور حجت بنے گا۔ اور اگر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارے خلاف، ہمارے اپوزٹ یہ دلیل اور حجت بنے گا۔ یہ قرآن کریم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو بلندی عطا کرتا ہے، بہت سارے بندوں کو پستی اور ذلت عطا کرتا ہے، ویسے ہی یہ قرآن اپنے والوں کے لیے روز قیامت دلیل اور حجت، پروف اور ثبوت بنے گا۔ اور اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، اس کے حقوق کے ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے یہ کے خلاف یہ قرآن دلیل بنے گا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، غور کر لو، سن لو، یہ قرآن کریم تمہارے خلاف یا تو الٹا ثبوت بنے گا، گواہی دے گا، یا تو تمہارے فیور میں، تمہاری موافقت میں یہ دلیل بنے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کے قاری اور عامل کے والدین کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا۔ وہ آدمی آج مرنے کے بعد بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، ہماری امی کا انتقال ہو گیا، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ تم نیک بنو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ تم جتنے ہی نیک بنو گے، جتنی ہی دعائیں کرو گے، اتنا ہی آپ کے ماں باپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے زیادہ قرآن حفظ کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی بطور عبادت اخلاص نیت کے ساتھ تلاوت کرو، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے والدین اگر مومن ہیں، اگر مسلمان ہیں، مشرک و کافر نہیں ہیں، تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ انہیں تاج پہنائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن کو سیکھا یا قرآن کو پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، البس والداہ یوم القیامہ تاجا من نور، تو ایسے شخص کے والدین کو، ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج پہنا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ماں باپ کا ہماری پرورش میں، ہماری دیکھ ریکھ میں، ہمیں پالنے پوسنے میں، ہماری تعلیم و تربیت میں کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی قربانی ہے، جس قربانی کو دنیا کے مالوں سے تولا نہیں جا سکتا، جن کے والدین کی محنت کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور والدین کے حقوق کو کوئی کما حقہ نہ ان کی زندگی میں اور نہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور والدین میں سے
خاص طور پر امی جان کو، والدہ محترمہ کو اللہ سب کے والدین کو بخش دے اور سارے والدین کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور قیامت کے دن نور کا تاج پہننے کا سبب بنائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو بکثرت پڑھیں گے، قرآن کی بکثرت تلاوت کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات کے حساب سے اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے چال و چلن کو بنائیں گے تو ایک تو ہم خود مستفید اور مستفید ہوں گے، ہمیں خود فائدہ ہوگا، نیکیاں ملیں گی، دنیا اور آخرت میں رفعت اور اونچے مقام ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ماں جس نے 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں ہمیں اور آپ کو رکھا ہے، جس نے ہمارے خاطر ہر قربانی دی ہے، وہ باپ جس نے ہماری تعلیم و تربیت میں کتنی محنت کی ہے، جس کی محنت کو روپیوں سے، پیسوں سے، خدمتوں سے تولا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے ماں باپ مومن ہیں اور ہم قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کو زیادہ یاد کرتے ہیں، قرآن کو زیادہ حفظ کرتے ہیں، قرآن پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو روز قیامت نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں جس کو میں نے چند منٹ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بکثرت تیرے کلام پاک کی تلاوت کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پر عامل بنیں اور اسے یاد کرنے والا بنائیں اور قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر ما یجازی بہ عبادہ الصالحین۔